کل عرض کیا تھا کہ جب اجل کا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والا تو کہتا ہے کہ اجل، حمزہ سے الف سے اجل، کہ ذرا اور مہلت دے دے، مگر اس کے ساتھ والے فرشتے کہتے ہیں کہ جلدی کرو، وقت ختم ہو گیا۔ مگر حق تعالی شانہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ملک الموت کو انتظار رہتا ہے کہ کب مجھے ان کے آخری وقت اس خدمت کے انجام دینے کی سعادت میسر ہو۔ تو وہ بار بار آ کر اپنی پہچان کراتے ہیں۔ حضرت شیخ قدس الروح کے پاس بیداری میں ہندوستان میں کچے گھر میں ملک الموت 2 دفعے بیداری میں آئے۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور 2 دفعے حجاز میں خواب میں تشریف لائے۔ کتنا انتظار! ابھی تو حضرت بالکل جوانوں جیسے ہیں اور یہاں گلے کے پاس کسی پھوڑے کی تکلیف کی وجہ سے حضرت کو دن کو یہ احساس ہوتا رہا کہ شاید رات کو یہ احساس ہوتا رہا کہ شاید یہ میرا آخری وقت ہو، مگر پھر وہ پھوڑا پھوٹ گیا، تکلیف چلی گئی۔ حضرت صبح کتب خانے میں تشریف لے گئے تو جہاں حضرت تشریف فرما ہوتے تھے کتب خانے میں، وہاں پہنچنے سے پہلے 3 دروازے مقفل ہیں، اندر سے بند ہیں، کوئی آ ہی نہیں سکتا جب تک حضرت نہ کھولیں۔ مگر وہاں حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی سامنے آ کر کھڑا ہوا، کتاب میں سے سر اوپر کیا، دیکھا تو خوبصورت نوجوان۔ تو حضرت کی جس طرح عادت تھی، کون ہو، کہاں سے آئے، کب تک ٹھہرو گے، 3 سوال ایک دم۔ تو ان سے بھی کہ تم کون ہو، یہاں کیسے پہنچ گئے، کیوں آئے؟ تو مسکرا کر اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ چلیے پھر لے چلیے، کتنی آسان موت، لے چلیے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، کل آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا، رات آپ جن کو یاد فرما رہے تھے، اس لیے میں حاضر ہوا۔ پھر یہ تو کتب خانے کا اوپر کا قصہ ہے، نیچے والا جو حضرت کا کمرہ تھا کچے گھر کا، تو اس میں 2 راوی تھے۔ مولانا احمد لولا صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے ساتھی مولانا مظہر صاحب کینیڈا دارالعلوم کے محتمم صاحب بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، عمر میں، عمل میں برکت دے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کو ہم نے لٹایا اور حضرت کا رخ دیوار کی طرف ہے اور ہم فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، تو ہم سن رہے تھے کہ حضرت کسی سے بات کر رہے ہیں۔ تو عصر کی نماز کے وضو کے وقت ایک دوسرے کو کوہنی مارتے ہیں کہ پوچھو۔ تو مولوی احمد لولاد نے پھر پوچھا کہ حضرت وہ آپ کو لٹا، اس کے بعد حضرت کسی سے بات کر رہے تھے؟ تو حضرت نے وہ پانی ان کے منہ پر مارا، جو چلو لیا تھا ان پر پھینکا اور فرمایا کہ ابے تو نے سن لیا تھا، وہ ملک الموت تشریف لائے تھے۔ تو یہ ہندوستان میں 2 دفعہ آمد۔ اس کے بعد
تیسری مدرسہ سولتیہ میں دیوان میں حضرت سو رہے تھے، خواب میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان آ رہے ہیں. پوچھا کون؟ کہنے لگے ملک الموت. تو میں نے کہا کہ پھر لے چلیے. تو کہتے ہیں وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ ابھی یہاں پر نہیں، مدینہ منورہ میں انشاءاللہ آئیں گے ہم. یعنی خوشخبری بھی سنا دی کہ وہاں مدینہ منورہ. اسی لیے تو حضرت کو اطمینان تھا. کتنی بیماریوں میں کتنی اس میں حضرت بہت زور سے فرمایا کرتے کہ میرے ساتھ تو وعدہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں جب مدینہ طیبہ پہنچا تو اس کے چند دن کے بعد پھر خواب میں نے دور سے ان کو دیکھا. تو میں نے ان کو بلایا، ادھر آؤ بھائی، آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں مدینہ منورہ آنے کے بعد تم آؤ گے. وہی ملک الموت پہچان لیا حضرت نے دور سے. تو کہتے ہیں کہنے لگے ابھی آپ کا وقت نہیں ہے، ابھی آپ سے بہت کام لینا ہے. تو یہ دو خواب کی زیارت ملک الموت کی. اور آخری جو میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں کہ حضرت کو وضو تہجد کے وقت کرانے لگے تو حضرت فرمانے لگے کہ آج پھر ملک الموت آ گئے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت نے کوئی خواب دیکھا؟ تو فرمانے لگے نہیں، آپ لوگوں نے مجھے سلا دیا اور آپ لوگ چلے گئے، اور اس کے بعد میں بیدار ہی تھا، بیداری میں آ گئے اور دیر تک باتیں کرتے رہے. اس کے 3-4 روز کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا انتظار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو قمیص پہنائے گا خلعت خلافت. قمیص سے مراد خلعت خلافت، کہ اللہ آپ کو قمیص پہنائے گا اور لوگ اس کو نکالنا چاہیں گے مگر نہ نکالیو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بتائی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں پوری ہو کر رہی کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو آپ کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. سازش کرنے والے یہاں تک کامیاب ہو گئے کہ آپ سے مطالبہ ہونے لگا. مطالبہ وہی کہ یہ قمیص اتارو، خلعت خلافت چھوڑ دو. تو چونکہ فرمایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ اتارنا چاہیں گے، تو وہ وقت آ گیا. تو آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. محصور ہیں، 1 دن 2 دن کئی دن گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا بالکل اسی طرح ہو رہا ہے کہ اب انہوں نے دانا پانی ہر چیز بند کر دی. اور روزے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو افطار کا وقت ہوا. اہلیہ سے کہا بھی افطار کے لیے کچھ پانی کوئی چیز ہو دے دو. کوئی کچھ بھی نہیں ہے، پانی تو دے دو. کہ پانی بھی نہیں ہے. تو اب اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ وہ پریشان، چاروں طرف سے محاصرہ، کیسے جائیں، کہاں جائیں، کیسے پانی لائیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان باغیوں سے ان سے مانگا پانی کہ مجھے افطار کرنا ہے، تھوڑا سا پانی دے دو.
تو ظالموں نے افطار کے لیے پانی نہیں دیا. تو اب آخر اہلیہ انتہائی پریشان ہو گئی کہ وہ اتنا وقت گزر گیا، افطاری کا وقت گزر گیا اور اب افطاری بھی نہیں ہو سکی اور روزے سے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی طرح سے محاصرہ توڑ کر کے کہیں سے ایک لوٹے میں پانی لے کر آئی. تو آ کر دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں. سونا کیا ہوگا، غنودگی، بے ہوشی ہوگی، کمزوری کی. تو اٹھایا کہ یہ پانی پی لو، میں لے کر آئی. تو کہا کہ اب تو پھر میں نے یہ افطاری کا وقت گزر گیا، رات گزر گئی، تو پھر روزہ شروع کر دیا. میں نے دوسرا روزہ رکھ لیا. اور مجھے تو وہ سامنے چھت کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان تم نے افطار نہیں کیا؟ کہا نہیں. تم کو ان ظالموں نے، باغیوں نے پانی نہیں دیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہاں سے ڈول لٹکایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں سے جی بھر کر پیا. تو مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلا کر گئے. تو یہ اہلیہ کو خواب سنایا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح پہنچ گئے، اور بھی پہنچتے رہے. 700 صحابہ کرام نے آپ کے گھر کے دوسرے حصے میں اکٹھے ہو کر مقابلے کا پروگرام بنایا. تو اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے صحابہ کرام کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو یہاں سے مار بھگائیں، آپ حق پر ہیں. صرف آپ کے اشارے کہ ہم منتظر اجازت کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا خلیفہ بنوں گی کہ جس کی وجہ سے کسی ایک مسلمان کا بھی خون بہے. وہ مایوس ہو کر پیچھے ہو گئے. تو حضرات انصار اکٹھے ہو کر آئے، سارے انصار، کہ امیر المومنین ہمیں تو اجازت دے دیں. اور صرف ہم نہیں بلکہ ساری امت آپ کے ساتھ ہے، آپ حق پر ہیں. یہ مٹھی بھر ظالم، ان کے بارے میں آپ اجازت دیں تو ابھی ہم ان کو قتل کر کے رکھ دیں. تو آپ نے انہیں بھی منع فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تنہا کسی طرح پہنچے کہ امیر المومنین یہ سب اجازت مانگ رہے ہیں، آپ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم میرا بھی قتل چاہتے ہو کہ میری وجہ سے ساری امت کا، انسانیت کا قتل میرے ذمہ آئے؟ میں نہیں چاہتا کہ ایک قطرہ خون کا میری وجہ سے بہے. ان کو بھیج دیا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو خوش ہو گئے، فرمانے لگے کہ بہت اچھے موقع پر آئے. اور پھر وہ خواب سنانے لگے کہ آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پوچھا مجھ سے کہ عثمان تم روزے سے ہو؟ میں نے کہا جی. فرمایا کہ افطار نہیں کیا ابھی؟ جی. انہوں نے، آپ نے پانی مانگا، انہوں نے آپ کو پیاسا رکھا ہے؟ عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی یہ دوسرا خواب تھا جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو سنا رہے تھے. پہلے جو اہلیہ کو جو جس وقت خواب سنایا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلایا تھا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو سنا رہے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان تمام سوالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان
یہ چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو گیا، تو فرمایا کہ عثمان آج جمعے کا دن ہے، جمعہ ہمارے پاس آ کر پڑھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان افطار ہمارے پاس آ کر افطار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تیسرا ایک خواب بھی اسی دوران میں، وہ غنودی آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چلے گئے تو اہلیہ کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان تم ہمارے پاس آ کر افطار کرو گے اور یہ باغی مجھے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت نائلہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تو جھگڑا ہوگا، ویسے ہی گھیر رکھا ہے، کوئی اختلاف ہے، قتل تک، اور وہ بھی خلیفہ، اور وہ بھی ذی النورین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد، ان کو کیسے مدینہ منورہ میں ان کے گھر میں کیسے قتل کیا جائے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ عثمان میرے پاس آ کر افطار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ شام والے، آسام والے جو پیاسے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی افطاری، کھانا، کپڑا، مکان عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔